وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ہے جو عرش کے نیچے بہتے ہیں، کئی سمندروں کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح عرش کے نیچے ایک بڑا سمندر ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، یہی عرش کے نیچے کا سب سے بڑا سمندر ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش قائم ہے۔ عرش کے نیچے عیون ہے، چشمے ہیں، اور ان چشموں سے اللہ کے فرشتے وضو بھی کرتے ہیں۔ ان چشموں سے جنت کی روحیں اور جنت کی جو مخلوقات ہیں وہ ان چشموں سے سیراب بھی ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ذکر صحابہ کرام نے کیا ہے۔ عرش کے نیچے ایک ایسا درخت بھی ہے جس کو شجرۃ البلوہ کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے نیچے دنیا کے تمام مصائب و آلام میں رہنے والے موحدین کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ کا خصوصی کلام ان سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے عذر پیش فرمائے گا کہ اے اللہ کے فلاں بندے، ہم نے تیرے اوپر مصیبت ڈالی تھی تجھے آزمانے کے لیے، تو نے صبر کیا، آج اس شجرۃ البلوہ کے نیچے ہم تجھے انعام دینے کے لیے لے کے آئے۔ اللہ کے عرش کے نیچے شجرۃ الموت بھی ہے۔ اس پر کس کی موت لکھی ہے، کس کی موت ہونے والی ہے، اس درخت پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح شجرۃ الرزق بھی ہے، رزق کا وہ درخت بھی ہے جس کے اوپر دنیا کے اندر دیے جانے والے رزقوں کے نام اور مرزوقین کے نام درج ہے۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کا وہ درخت بھی ہے جس کو بیری کا درخت کہا جاتا ہے، جس کے پتے اور جس کے پھلوں کا ذکر حدیث میں بڑی تفصیل سے وارد ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایسے جبل کا ذکر بھی ملتا ہے، جبال کا ذکر ملتا ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے آراف کو رکھا ہے، پلوں کا ذکر ملتا ہے، قنطروں کا ذکر ملتا ہے، 3 سے 4 قنطروں کا ذکر ملتا ہے، 2 سے 3 جبل کا ذکر ملتا ہے، اور محلات کا ذکر ملتا ہے۔ ان محلات کا ذکر ملتا ہے جن کے اندر دنیا سے پیدائش کے وقت مرنے والے بچے بھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے پہاڑوں کا ذکر اور محلات کا ذکر، قصور کا ذکر اور پلوں کا ذکر، 3 قنطروں کا ذکر بھی وارد ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جن چیزوں کا ذکر موجود ہے اس میں سے اللہ کے سورج کے جو سجدے کا مقام ہے اس کے لیے اللہ نے ایک محراب بنایا ہوا ہے۔ بعض صحابہ اکرام کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص محراب اللہ نے بنایا ہے۔ جب بھی ہر دن اللہ کا یہ سورج روئے زمین پر روشنی کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے پہنچتا ہے تو اسی محراب میں اسے داخل کیا جاتا ہے، اور اسی محراب سے وہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے سجدہ کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کے نیچے 4 مقام محمود ہے۔ وہ 4 مقامات محمود کا بھی ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کی کرسی لگائی جائے گی جو عرش کے نیچے ہے، حضرت ابراہیم کے لیے کرسی لگائی جائے گی جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اسی طرح اللہ کی جنت کو داہنے جانب لا کر کے رکھا جائے گا، عرش کے بائیں جانب اللہ رب العالمین کی جہنم کو لا کر کے رکھا جائے گا، اور جب جہنم کو لایا جائے گا اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر آنکھ روئے گی، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی جہنم کی آگ کو دیکھ کر کے رو پڑیں گے۔ اللہ کے عرش کے نیچے کئی صحائف رکھے جاتے ہیں، جیسے وضو کرنے کے بعد میں جو آدمی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک والی دعا پڑھے گا اس کے لیے ایک صحیفہ لکھ کر کے عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ جو آدمی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والی آیت پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے ایک صحیفہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر دنیا سے جائے، اس موحد آدمی کے لیے ایک مہربند صحیفہ اس کے موحد ہونے کی علامت کے طور پہ عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ عرش کے ارد گرد بندے کا جو ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ بندے کے نام کے ساتھ میں چکر لگاتا ہے۔ آیت الکرسی جو بندہ تلاوت کرتا ہے، یہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔
اللہ کے شہید بندے، شہداء بندے، اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد تلوار، کھلی تلوار لیے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کے یہ بھی اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وَلَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے ویسے اس کی بھی آواز ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کے عرش کے ارد گرد گردش کر رہی ہے۔ سورۃ الکہف پڑھنے والے کے لیے ایک صحیفہ عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے، سورۃ آل عمران پڑھنے والے کے لیے ایک صحیفہ عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھنے والے کے لیے عرش کے نیچے ایک صحیفہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے ایک ہوا عرش کے نیچے سے چلائی جاتی ہے، اور عرش کے نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ خیمہ دیا گیا تھا جس خیمے کے اندر کئی جنت کے پتھر تھے، انبیاء علیہ السلام کی تصاویر پر مبنی ایک صندوق تھا، اور تابوت سکینہ جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا وہ اسی خیمے میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ جمعہ کے دن جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ایک صحیفہ لکھواتا ہے، اور یہ صحیفہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، سب کے لیے اللہ نے نور کے ممبر بنائے ہیں، اور یہ سارے نور کے ممبر اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں یہ دکھایا گیا تھا کہ دو تختیاں ہیں، ایک تختی زمرد خضراء سے بنی ہے اور اس پر سورۃ الفاتحہ لکھی ہوئی ہے، دوسری تختی یاقوت احمر سے بنی ہوئی ہے اور اس پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں تختیاں جناب رسول اللہ نے معراج کی رات میں دیکھی کہ وہ عرش کے نیچے موجود ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے رزق کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور اس دروازے کی کنجی اللہ رب العالمین نے عرش کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ پھر اس کے بعد میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ لوگو، اے بندو، رزق مجھ سے مانگو، کیونکہ رزق کی کنجیاں میرے پاس ہے، رزق کا دروازہ میرے پاس ہے، رزق کا درخت میرے پاس ہے، لہذا میرے علاوہ کسی اور سے رزق نہ مانگا کرو، ہم تم کو رزق دیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے 5 ایسی نہریں بنائی ہے جو برزخی زندگی کے اندر سزا دینے کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ برزخی زندگی کے اندر دی جانے والی 5 نہروں کی یہ جو سزا ہے، یہ 5 نہریں اللہ نے عرش کے نیچے سے نکالی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو سمندر ہے، وَدُونَ الْعَرْشِ بُحُورٌ، کئی طرح کے بحر ہیں عرش کے نیچے، تَقَعُ مِنْهَا الصَّوَاعِقُ، جن سے بجلیاں اللہ نے بنائی ہے۔ یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ بجلیاں دراصل اللہ رب العالمین کا وہ کوڑا ہے جو اللہ نے عرش کے نیچے کے سمندروں سے، آگ کے سمندروں سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرما کر کے اللہ کے فرشتوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے مساکن الریاح ہے، جہاں پہ اللہ نے ہوا کو قید کر رکھا ہے۔ ہوا کو اللہ نے پیدا کر کے کئی طرح کے مسکن ہے ان کے اندر بند کر دیا ہے، اس کے دروازے لگا دیے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے کناروں سے روئے زمین پر ہر فجر کی نماز کے وقت میں ہوائیں چلائی جاتی ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز پڑھنے والوں کو ہمیشہ آپ تر و تازہ دیکھیں گے۔ مساکن الریاح، جتنے مساکن الریاح ہے یہ اللہ نے عرش کے نیچے بنائے ہوئے ہیں، کچھ مسکن بنائے ہیں جن کے اندر اللہ نے ہواؤں کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے صحابہ کہتے 70,000 امہ، 70,000 ایسی امتیں ہیں یعبدون تحت العرش، جو عرش کے نیچے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ عرش کے نیچے ایسے ایسے
مقامات ہے جہاں پر جنت کے جو پرندے ہیں وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عرش کے نیچے اللہ نے چراگاہیں بنائی ہوئی ہے۔ عرش کے نیچے ان چراگاہوں سے جنت کے پرندے اور جنت کے جو جانور ہیں وہ چرتے ہیں اور پھر جنت کے لوگوں کا رزق بنتے ہیں۔ عرش کے نیچے اللہ رب العالمین نے میزان بھی بنایا ہے جس کو رزق کا میزان کہتے ہیں، میزان الارزاق۔ کئی طرح کا رزق اللہ اس کے ذریعے تقسیم فرماتا ہے۔ یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، یہ رزق کا میزان اللہ نے اپنے عرش کے نیچے قائم کیا ہوا ہے۔ صحت کا رزق، عافیت کا رزق، جان و جسم و جان کا رزق اور دیگر کئی طرح کے ارزاق اسی میزان میں تول کر کے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے بزرگوں اور دوستو وہ ریحان بھی ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے نیچے وہ مجرہ ہے جس سے روئے زمین تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان بھی ہے، جن دسترخوانوں پر بیٹھا کر کے اللہ رب العالمین کھلانے والوں کو، جو دنیا کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا جو دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اسی عرش کے نیچے کے ان دسترخوانوں پر بٹھا کر کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کھلائے گا۔ عرش کے نیچے جو صحائف اللہ نے رکھے ہیں ان میں سے ایک صحیفہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ صحیفہ اس عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے جو ہم فرض نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہر پڑھنے والے پر جو بھی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے اس کے لیے ایک صحیفہ لکھ کر کے عرش کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے پاس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلایا جائے گا۔ بعض حدیث کے اندر، بعض روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہے گا کہ اے محمد، جب ہم میزان کو لگائیں گے تو تم اپنے ساتھیوں کو، ابو بکر و عمر کو اور دیگر صحابہ کو لے کر کے آ جاؤ اور دیکھو کون تمہارے صحابہ کے نقش قدم پر تمہاری سنت پہ چل رہا تھا، اس کی رہنمائی کرو، ہم اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے عرش کے نیچے جب میزان لگائے جائیں گے، ان میزانوں کے پاس میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے اور صحابہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ فلاں شخص میرے طریقے پر محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا تھا، اے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے مخلصین فرشتے بھی ہیں۔ وہ فرشتے ہیں بزرگوں اور دوستو جو ہمیشہ اللہ کی محبت میں روتے رہتے ہیں۔ اللہ کے وہ فرشتے بھی ہیں جن کو بکاؤن کہا جاتا ہے، بہت زیادہ روتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے نیچے وہ فرشتے بھی ہیں جن کو کروبین کہا جاتا ہے۔ اصحاب الخیمہ والے فرشتے بھی ہیں جو خیمہ زن ہے، وہ فرشتے بھی ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ایسے ایسے فرشتے بھی ہیں جو پوری کائنات کو ایک لقمے کے اندر نگل لے۔ ایسے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے انواع و اقسام کے عبادت کرنے والے فرشتے ہیں، کچھ ہیں جو رکوع ہی میں ہے، کچھ ہیں جو سجدے ہی کے اندر ہیں، کچھ ہیں جو قیام ہی میں ہیں، کچھ ہیں جو تسبیح ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو رو ہی رہے ہیں، کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی جنت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں طوبی لمن دخل فیہا۔ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ویل لمن دخل فیہا۔ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اتنے عظیم عرش کو بنایا ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور جب جب اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یہ تمام فرشتے غضبناک ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو سزا دینے کے لیے ہمارا بھی اختیار فرمانا، ہم بھی اس کو سزا دینے میں شریک رہیں گے۔ اور جب جب اللہ کے یہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کاش لوگ اللہ کی عظمت اور بزرگی کو جان لے، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری عظمت اور بزرگی کو جان لیتے تو صحراؤں میں نکل جاتے، وَتَخُورُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ، اور جس طریقے سے گائے چنگھاڑ چنگھاڑ کر کے روتی ہے یہ بھی ایسے ہی خوار مار کر کے روتے۔ اللہ کی عظمت کے لیے نہ تو بستروں پہ سوتے، نہ بیویوں سے جماع کرتے، بلکہ اپنے
در و دیوار کو, گھرو بار کو, آبا و اجداد کو, سب کو چھوڑ کر کے نکل جاتے اللہ کی عظمت اور جلالت کے لیے, اس کی شان بیان کرنے کے لیے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے لیے. تو یہ انواع و اقسام کے فرشتے اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے نیچے بنائے ہیں. اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کچھ شہر بھی اللہ نے قائم کیے ہیں, جیسے فرض نماز پڑھنے والوں کے لیے, جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے. بعض صحابہ کہتے ہیں من صلی مع الجماعہ, جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اللہ اس کو عرش کے نیچے کا ایک مدینہ نور عطا فرمائے گا. جس نے جمعہ کی نماز جماعت سے ادا فرمائی اللہ اس کا ایک صحیفہ عرش کے نیچے رکھے گا. جس نے اللہ کی معصیت سے بچتے ہوئے, اللہ کے گناہ سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیا, ایسے آدمی کو عرش کے نیچے کے جو شہر ہیں, جو مدینے اللہ نے قائم کیے ہیں, اس کے 900 درجے اللہ عطا فرمائے گا. جس نے محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیا, 900 درجے اس شہر کے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو اللہ کی محرمات سے بچتا ہے. 600 درجے اللہ کے اس شہر کے, عرش کے نیچے کے شہر کے اللہ اس کو عطا فرمائے گا جو نیکیوں پر صبر کرتا ہے, نیکیاں انجام دیتے ہوئے صبر کرتا ہے. عرش کے نیچے کا جو شہر ہے اس کے 600 درجے اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کی مصیبت پر صبر کرے اللہ رب العالمین اس کو عرش کے نیچے کے شہر کے 300 درجات عطا فرمائے گا. اسی طرح عرش کے نیچے بہت عجیب و غریب چیزیں اللہ نے بنائی ہے. اس میں سے ایک سبز رنگ کی تختی بھی اللہ نے عرش کے نیچے بنائی ہے, جس پر اللہ نے 313 سے زائد شریعتیں لکھی ہے. 300 سے زائد جو شریعتیں, جو کتابیں ہیں اس تختی پر لکھی ہوئی ہے. جو اللہ نے کتابیں اتاری تھی روئے زمین پر, وہ ساری کتابیں اس تختی کے اندر درج ہے. معراج کی رات میں اللہ کے نبی کو یہ تختی دکھائی گئی اور اللہ نے فرمایا ہے نبی ان تختیوں میں سے تمہاری تختی پر, تمہاری کتاب پر جو آدمی ایمان لے کر کے آئے گا اس کو ہم سیدھے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ پکا موحد ہو اور پکا متبع سنت ہو. عرش کے نیچے آپ کو یہ اعلانات بھی ہوتے ہوئے ملیں گے. 2 اعلان عرش کے نیچے ہمیشہ ہوتے ہیں, قیامت کے دن بھی ہوں گے. ایک اعلان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے موحدین بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے یا معشر الموحدین, اے موحدین کی جماعت, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو. عرش کے نیچے سے ایک اعلان یہ بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندو, آپس میں ایک دوسرے کے مظالم کو دور کر دو, ایک دوسرے کے ظلموں کو رد کرو, ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپاؤ, ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالو, ایک دوسرے کو معاف کرو. اللہ تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ عرش کے نیچے کے اعلانوں میں سے ایک اعلان ہے. عرش کے نیچے سے یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے, ہر دن یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے خرچ کرے, ہے کوئی جو اللہ کے لیے خرچ کرے, ہے کوئی جو اللہ کے لیے خرچ کرے. جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اس کے مال کو بڑھا کر کے دے گا. عرش کے نیچے سے یہ اعلان بھی بار بار ہوتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی تجارت کو دیکھو, وہ کون آدمی ہے جس نے اللہ کے ساتھ میں تجارت صحیح طریقے سے کی ہے, اللہ اس کو بہترین بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ دنیا میں ہم اور آپ سب کے سب آخرت کے تاجر ہے, جنت کے تاجر ہے, جنت کے خریدار ہے. ہم نے اپنا مال اپنی جان سب اللہ کے لیے بیچ دی ہے. چنانچہ جو آدمی اللہ کی اس تجارت کو یاد رکھتا ہے, اللہ کا فرشتہ اس کو عرش کے نیچے سے یاد دلا رہا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا. عرش کے نیچے سے یہ اعلان بھی برابر ہوتا ہے ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, کہ لوگو اللہ کی طرف بھاگو, آؤ اللہ کی طرف, ہلموا الی ربکم, اپنے رب کی طرف دوڑو. یہ بھی برابر عرش کے نیچے سے اعلان ہوتا ہے. اللہ کی توحید کی طرف سب کو بار بار بلایا جاتا ہے. اسی طرح عرش کے نیچے سے بہت ساری چیزیں انجام دی جاتی ہے. اس میں عرش کے نیچے حضرت آدم کا ایک مقام ہے جس کو مقام فصیح کہا جاتا ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کے نیچے مقام محمود کے علاوہ ایک اور مقام ہے جس کو مقام فحص کہا جاتا ہے۔ عرش کے نیچے کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کو مقام منیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے بزرگوں اور دوستوں جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر آدمی کو لایا جائے گا، اس کو معطر کیا جائے گا اور اس کے بعد میں کہا جائے گا اب تو نبیوں سے ملنے کے لیے جا سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ مقام منیرہ پر آئیں گے، اپنے آپ کو معطر کریں گے، جناب محمد رسول اللہ سے اور دیگر انبیاء سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ عورتوں کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی مقام منیرہ کے پاس میں آئیں گی، اپنے آپ کو معطر کریں گی، ازواج مطہرات سے، نبیوں کی بیویوں سے ملنے کے لیے مقام منیرہ سے جائیں گی۔ عرش کے نیچے یہ عجیب و غریب مقامات اللہ نے بنائے ہیں۔ عرش کے نیچے حضرت ابراہیم کا وہ مقام بھی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ عرش کے نیچے ایک اور مقام ہے جہاں پہ حضرت سارہ علیہ السلام تمام جو معصوم بچے جو بچپن میں وفات پا جاتے ہیں ان کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی عرش کے نیچے کا مقام ہے۔ اسی طرح عرش کے نیچے اللہ رب العالمین نے ایسی پگڈنڈیاں بنائی ہے پانی کی جن کو اذیال العرش کہا جاتا ہے۔ یہ عرش کے نیچے سے نکلنے والی پگڈنڈیاں، اس سے اللہ رب العالمین اولیاء اللہ کو پانی پلائے گا۔ یہی وہ پگڈنڈیاں ہیں جن سے قیامت کے دن لوگوں کو پانی پلایا جائے گا۔ عرش کے نیچے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوض بھی بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی حوض ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی حوض ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کے نیچے اللہ نے نہر کوثر بھی بہائی ہے۔ عرش کے نیچے بزرگوں اور دوستو نہر تسنیم بھی ہے جو عام جنتیوں کی نہر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہر تسنیم تمام جنتیوں کے محلات اور قصور کے اندر بھی بہے گی۔ اسی طرح عرش کے نیچے وہ مقام بھی ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام مقام فصیح پر ٹھہر کر اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھیں گے، امت محمدیہ کا آدمی ہوگا، اس کو لوگ اللہ کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہوں گے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ امت محمد کا آدمی ہے، تو آپ پکار کے کہیں گے اے محمد اپنے امتی کو دیکھو، اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے اے رب اس کو بچا لے، کیونکہ یہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنے کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ عرش کے نیچے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ عرش کے نیچے 2 طرح کے لوح بھی ہے، اس میں سے ایک درہ سے بنا ہے، موتی سے بنا ہے، جس کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری لوح کے اندر پورا قرآن ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی عرش کے نیچے دکھایا گیا تھا۔ عرش کے نیچے ایک ایسا مدینہ ہے، ایک ایسا شہر ہے جس کو مدینۃ مسک الاظفر کہا گیا ہے۔ خوشبودار مشک سے بنا ہوا یہ شہر ہے، اور یہ شہر تمام زائرین علماء کے لیے ہے، علماء کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہے، اہل علم کی مجالس میں شریک ہونے والوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو اہل علم کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، یہی نصیحت تھی جو حکیم لقمان نے اپنے بچے کو کری تھی اور کہا تھا کہ اے میرے بچے، علماء کی مجالس میں شریک رہا کر، ان کے زانو سے زانو اور بازو سے بازو ملا کر کے بیٹھا کر، شاید کہ اللہ رب العالمین تجھے اس شہر کا باشندہ بنا دے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین عرش کے حاملین کو عطا فرمانے والا ہے۔ جو عرش کے نیچے جو رہنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ عرش کے نیچے ایک قائمہ ہے، ایک ایسی فہرست ہے جس میں تمام لوگوں کے نام اور ان کی تصویریں ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تب اس کی تصویر پر
सितार उसकी तस्वीर के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। जब जब वो नेकी की करता है तब तब उसकी तस्वीर से ये पर्दा हटा दिया जाता है और अल्लाह के फरिश्तों को बताया जाता है कि देखो ये आदमी है जो रुए ज़मीन पे फलां नेकी अंजाम दे रहा है। अर्श के नीचे एक नूरानी खुशबू भी है। जब जब आदमी नेकी अंजाम देता है तब तब ये नूरानी खुशबू फैलने लगती है। अल्लाह के फरिश्ते पूछते हैं कि आखिर ये नूरानी खुशबू कैसी है, तो बताया जाता है फलां आदमी के नेक अमल का फलां आदमी के नेक अमल का ये असर है। अर्श के नीचे आवाज़ें भी है। अर्श के नीचे तुम्हारे अल्लाह की मस्जिदों की जानिब चलने वाले कदम, तुम्हारी कुरान की तिलावत करने वाली आवाज़ें और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की आवाज़ें भी है। चुनांचे ये सारी आवाज़ें मलाए आला के फरिश्तों को सुनाई जाती है। तुम्हारी नमाज़ों का तज़किरा अल्लाह के अर्श के नीचे होता है। अल्लाह के मलाए आला के फरिश्ते ये सारी बातें करते हैं जो अर्श के नीचे होती है कि कौन मुसल्ली है, कौन कुरान की तिलावत कर रहा है, कौन अल्लाह के घर की तरफ आ रहा है, कौन जो है वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे बुजुर्गों और दोस्तों एक और मीज़ान है जिसको मीज़ान हसनात और सय्यात कहा जाता है। ये मीज़ान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे ये मीज़ान दिखा दे। ये मीज़ान जब हज़रत दाऊद को दिखाया गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा मीज़ान है, मीज़ान हसनात और सय्यात, इसके अंदर कैसे हमारे नामा अमाल तोले जाएंगे। ऐ अल्लाह तू ही हमारी हिफाजत फरमाना। अर्श के नीचे जो चीज़ें हैं उसमें से वो कंकरियाँ भी है जो आदमी शयातीन को मारता है। हज में जो 7 कंकरियाँ मारी जाती है उनके बारे में भी सहाबा कहते हैं कि वो भी अर्श के नीचे रखी जाती है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श की सिफ़ात और कैफ़ियत जो है वो हमको सहाबा इकराम के आसार की रोशनी में समझने और सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अर्श के बारे में और भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अर्श के बारे में किताब व सुन्नत की रोशनी में, सहाबा इकराम के आसार की रोशनी में बातें समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी।